اس آیت مبارکہ میں 4 حرام چیزوں کا ذکر ہوا ہے۔ پہلی جو حرام چیز مردہ جانور، ایسا جانور جس کو ذبح نہ کیا گیا ہو، کسی آفت میں کسی مصیبت میں وہ مر گیا، اس کو گولی لگ گئی یا اس کو کوئی ایسا حادثہ پیش آ گیا کہ اس کو ذبح کیا ہی نہیں گیا، بغیر ذبح کیے وہ مر گیا، ایسا مردار جانور حرام ہے۔ ہاں، اس مردار جانور کی ہڈیوں سے، اس مردار جانور کے بالوں سے اور اس مردار جانور کی کھال سے انتفاع لیا جا سکتا ہے، فائدہ حاصل کیا جا سکتا ہے۔ اس کی کھال کو باقاعدہ ایک طریقے سے دباغت دے کر پاک کیا جائے گا اور پاک کرنے کے بعد اس کو استعمال کیا جا سکتا ہے۔ دوسرا ذکر ہوا وہ دما اور خون، یہ بہنے والا خون مراد ہے۔ جب ہم جانور کو ذبح کرتے ہیں، اس کی گردن پر چھری چلاتے ہیں تو جو خون بہہ جاتا ہے، الدم مسفوح، بہنے والا خون جو ہے یہ بھی حرام ہے۔ وہ خون جو اسپیسیفک طریقے سے ذبح کرنے کے بعد جانور کے گوشت میں یا اس کی رگوں میں رہ جاتا ہے، وہ خون پاک ہے۔ اور یاد رکھیے، جانور کو ذبح جب کیا جائے تو اس کے گردن پر چھری چلائی جائے تو اس کی جو کنڈی ہے اس کو بالکل بھی مروڑا نہ جائے، اس کے حرام مغز کو فوراً نہ کاٹا جائے۔ جانور کو ذبح کر دیا ہے، اس کی 4 رگیں کاٹ دی ہیں، اب اس کو ٹھنڈا ہونے دیں۔ 5 منٹ لگتے ہیں، 7 منٹ لگتے ہیں، جتنی دیر بھی لگتی ہے، اس کو ٹھنڈا ہونے دیں تاکہ اس کے جسم کے اندر جتنا بھی خون ہے وہ سارا باہر نکل آئے۔ ہمارے قصائی حضرات وہ جلدی میں کیا کرتے ہیں، جانور کی 4 رگیں کاٹتے ہیں اور فوراً اس کی جو کنڈی ہے اس کو مروڑ کر اندر سے حرام مغز کو کاٹ دیتے ہیں۔ اس کی وجہ سے جانور جلدی ٹھنڈا ہو جاتا ہے۔ اس کا نقصان کیا ہے کہ اس کے جسم سے جو خون نکل رہا ہوتا ہے وہ اس کی رگوں میں باقی رہ جاتا ہے۔ وہ انسانی صحت کے لیے بہت زیادہ مضر ہے، خطرناک ہے، نقصان دہ ہے، اور ایسے جانور کے گوشت سے بدبو بھی آئے گی۔ یہ آپ آزما کر دیکھ لیجئے۔ تو اس لیے جب بھی ذبح کیا جائے اس کی 4 رگیں کاٹ کر اب جانور کو تسلی کے ساتھ ٹھنڈا ہونے کے لیے چھوڑ دیں تاکہ اس کے جسم سے سارا خون نکل جائے۔ سارا خون نکلنے کے بعد جو خون اس کے گوشت میں رہ جاتا ہے یا جو خون باقی اس کی رگوں میں رہ جاتا ہے وہ پاک ہے۔ پھر فرمایا وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ، خنزیر کا گوشت، سور کا گوشت، یہ بھی حرام ہے۔ پھر فرمایا وَمَا أُحِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ، جانور تو حلال ہے لیکن ذبح کرتے وقت اللہ کا نام نہیں لیا گیا، غیر اللہ کا نام لیا گیا ہے، تو فرمایا یہ بھی تمہارے لیے حرام ہے۔ اچھا، اس بات کو سمجھنا بھی بہت ضروری ہے۔ غیر اللہ کا نام لینے سے مراد کیا ہے؟ تکبیر پڑھتے وقت جب ہم اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر پڑھتے ہیں، اس جگہ پر کسی اور غیر اللہ کا نام لینا، یہ یہاں پر مراد ہے۔ بعض ہمارے بھولے بالے کچھ صاحب کہتے ہیں یہ آپ جو کہتے ہیں 11ویں شریف کے نام کا بکرا، یہ بھی غیر اللہ کا نام ہے، یہ بھی حرام ہے۔ تو یہ محض یہ ان کی عقل کی مفلسی ہے، ایسی بات نہیں ہے۔ وہ غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی طرف منسوب ہوتا ہے برکت حاصل کرنے کے لیے۔ جب ہم اس کو بھی ذبح کرتے ہیں تو اس پر بھی اللہ کا نام پڑھ کر ہی تکبیر پھیرتے ہیں۔ اس طرح اگر کہا جائے تو بہت ساری چیزیں ہیں جب ہم ان کی نسبت غلط کر دیتے ہیں لیکن اس سے معنی مراد وہ نہیں ہوتا۔ مثال کے طور پر ظہر کی نماز ظہر کی نہیں ہوتی، نماز تو اللہ کے لیے ہے۔ عصر کی نماز، مغرب کی نماز، یہ تو ایک وقت ہے نمازوں کا، نمازیں تو ساری اللہ کے لیے ہیں۔ مسجد، ہماری مسجد جناب وہ بلدیہ والی مسجد، یہ مسجد اللہ کی نہیں ہے، لیکن یہ جو نسبتیں قائم کی جاتی ہیں یہ فقط ایک پہچان کے لیے ہوتی ہیں، ایک برکت حاصل کرنے کے لیے ہوتی ہیں۔ مسجدیں تو ساری اللہ کی ہیں، وہ ہمارے والی مسجد میں، جو ہمارے والی مسجد ہے وہ اللہ کی نہیں ہے، وہ فلاں مسجد وہ اللہ کی نہیں ہے۔ مسجدیں تو ساری اللہ تعالیٰ کی ہیں لیکن پہچان کے لیے ان کی ایک نسبت قائم کر دی جاتی ہے۔ حضور سیدنا غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ ورضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سے فیض اقتباس حاصل کرنے کے لیے احصال ثواب کے طور پر آپ کی جانب سے وہ بکرا
ہے وہ جانور ذبح کیا جاتا ہے، اس سے مراد بالکل بھی نہیں ہے کہ وہ ہم جناب غوث اعظم کا نام لے کر ذبح کر رہے ہوتے ہیں، ایسی بات نہیں ہے، تو اس کو سمجھنا بھی بہت ضروری ہے۔ آگے اللہ کریم نے ارشاد فرمایا فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ، تو بس جو مجبور کیا گیا، نہ اس کی خواہش تھی نہ وہ حد سے بڑھا، تو اس پر کسی قسم کا کوئی گناہ نہیں ہے۔ شریعت مطہرہ، لوگ کہتے ہیں کہ شریعت عمل کرنا بڑا اوکھا ہے، دین تے عمل کرنا بڑا اوکھا ہے، آؤ تو صحیح ذرا دین سیکھو تو صحیح، دین کتنا فیسیلیٹیٹ کرتا ہے، دین کتنا اپنے پیروکار کی اہمیت کو بیان کرتا ہے۔ اللہ کریم فرماتا ہے ایسا شخص جو مجبور کیا گیا، کسی ایسی حالت میں ہے کہ اس کو کھانے کو کچھ مل ہی نہیں رہا، تو فرمایا اس کا جان بچانے کے لیے مردار کھانا بھی جائز ہے، بلکہ جائز ہی نہیں ہے، واجب ہے کہ وہ اس وقت مردار کھا کر اپنی جان کو بچائے۔ لیکن کنڈیشن کیا ہے، صورتحال کیا ہے، غیر باغ ولا عاد، نہ تو وہ خواہش رکھتا ہو اور نہ حد سے بڑھنے والا ہو، جتنا تھوڑا سا مقدار کھا کر کے وہ اپنی جان بچا سکتا ہے، اس پر ضروری ہے کہ وہ ایسی حالت میں مردار جانور کو یا حرام جانور کو کھا لے اور اپنی جان بچا لے۔ پھر فرمایا ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ بڑا ہی بخشنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ یہ اللہ رب العزت کی مہربانی ہے کہ اللہ رب العزت نے اپنے بندوں پر اتنا خاص فضل فرمایا ہے، وگرنہ احکام الہی تو یہی ہونا چاہیے تھا کہ جو حرام ہے بس وہ حرام ہے، لیکن فرمایا کہ نہیں، جب تمہارے کن پٹی پر کوئی گن رکھ کر کہے کہ کھاؤ حرام، فرمایا اب جان بچانا فرض ہے، تو اپنی جان بچانے کے لیے تھوڑا کھا لو۔ اگر تم ایسی جنگل میں ہو، ایسی حالت میں ہو کہ کچھ بھی نہیں مل رہا کھانے کے لیے، تو اللہ فرماتا ہے تم اپنی جان بچانے کے لیے کچھ نہ کچھ کھا لو۔ لیکن حالت کیا ہے کہ نہ تو حرام کھانے کی خواہش کرنی ہے کہ میں ایسے کھاؤں، اور نہ اس حد سے تجاوز کرنا ہے، صرف تھوڑا سا کھانا ہے کہ آپ کی جو جان ہے وہ بچ جائے۔ پھر فرمایا کہ اللہ بخشنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں خالق کائنات اللہ عز و جل ہمیں صحیح معنوں میں دینی مسائل، فقہی مسائل، قرآن مجید کی تفسیر اور ترجمہ کو پڑھ کر سمجھنے اور سمجھ کر عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ طہ و یاسین۔ الصلاۃ والسلام